بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ اس کے شاعری کے شاہکار نظموں میں سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں، اس کا واقعاتی اور ذہنی پس منظر کچھ بیان کیا جائے گا۔ اقبال کی یہ نظم 1933 میں ان کے سفر یورپ کے بعد لکھی گئی۔ 1933 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے جب وہ لندن گئے تو اس کے بعد انہوں نے پیرس کا اور اسپین کا بھی سفر کیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اسپین ان کو باقاعدہ مدعو کیا گیا تھا یا وہ اپنے طور پر گئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کسی لیکچر کے لیے مدعو کیا گیا تھا اور وہاں گئے تھے وہ، لیکن بہرحال اسپین میں جب وہ گئے ہیں تو وہاں قرطبہ شہر میں مسجد قرطبہ میں گئے۔ یہ مسجد عبد الرحمن الداخل نے، جو اسپین کا پہلا مسلمان حکمران تھا، باقاعدہ مسلمان حکمران جو تھا، اس نے اس کی تعمیر شروع کی تھی 8ویں صدی عیسوی میں، اور 10ویں صدی تک اس کی تعمیر تقریباً جاری رہی۔ اس کے جانشین اس کو مکمل کرتے رہے۔ اقبال جب اس مسجد میں گئے تو وہاں انہوں نے اپنا جانماز بچھا کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ اس وقت کیونکہ پادریوں کا قبضہ تھا، اس کو گرجا میں تبدیل کیا جا چکا تھا، تو انہوں نے اس کو روک دیا کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں نماز اور اذان پر پابندی ہے۔ اقبال نے ان کے ساتھ جو مکالمہ کیا وہ بعض لوگوں نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک زمانے میں عیسائیوں کا ایک وفد مسجد نبوی میں آیا تھا اور مسجد نبوی میں ہی ان کو ٹھہرایا گیا تھا، اور جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو ان کو عبادت کرنے کی بھی وہاں اجازت دی گئی تھی۔ تو یہ جگہ تو وہ ہے جو کبھی مسجد رہ چکی ہے، حالانکہ مسجد نبوی تو کبھی گرجا نہیں رہی تھی، پھر بھی وہاں ان کو اجازت دی گئی، تو یہاں بھی مجھے اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنے بڑے لوگوں سے اجازت حاصل کر کے اقبال کو اجازت دے دی، اور انہوں نے وہاں اذان کہی اور وہاں پہ نماز ادا کی۔ وہ فرض نماز تھی یا کچھ نوافل تھے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے بعد ان پر جو تاثر پیدا ہوا اس کو انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ یہ تو تھا اس کا واقعاتی پس منظر۔ اس کا ذہنی پس منظر یہ ہے کہ اقبال نے جس دور میں ہوش سنبھالا وہ مسلمانوں کے زوال کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی بیداری کے لیے حالی کی مسدس منظر عام پر آ چکی تھی، اور یقیناً اوائل عمری میں ہی اقبال مسدس کا مطالعہ کر چکے تھے۔ مسدس کے اندر بھی حالی نے یہی انداز اختیار کیا ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے جہاں اور مختلف چیزیں بیان کی ہیں، وہاں ان کا شاندار ماضی بھی تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کو کی غیرت کو جگانے کے لیے کہ تم کل تک کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہو، تم تو دنیا کی ایک زندہ قوم تھے اور اب تم پر ایک مردنی چھا گئی ہے۔ اس حوالے سے مسدس کے 3 بند وہ اسپین سے متعلق ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہوا اندلس ان سے گلزار یکسر، جہاں ان کے آثار باقی ہیں اکثر، جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر، یہ ہے بیت ہمراہ کی گویا زباں پر، کہ تھے آل عدنان سے میرے بانی، عرب کی ہوں میں اس زمین پر نشانی۔ حویدہ ہے گر ناتا سے شوقت ان کی، یہاں ہے بلندسیہ سے قدرت ان کی، شب ٹپکتی ہے قادس میں سر حسرت ان کی، نصیب ان کا اشبیلیہ میں ہے سوتا، شب و روز ہے قرطبہ ان کو روتا۔ کوئی قرطبے کے کھنڈر جا کے دیکھے، حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے، خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے، جلال ان کا ہے کھنڈروں میں چمکتا، کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکتا۔ اور خود اقبال نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ اسپین میں جو مسلمانوں کا دور تھا اس کی طرف اشارے کیے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو
تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ تو ذہنی طور پر اقبال کو مسلمانوں کے شاندار ماضی سے اور خاص طور پر اس ماضی کا وہ حصہ جو اسپین سے متعلق ہے، اندلس سے متعلق ہے، اس کے ساتھ ان کو گہری دلچسپی تھی۔ اندلس اسپین کے ہی جنوبی حصے کو کہتے ہیں اور مسلمانوں کی حکومت زیادہ تر اسی حصے میں رہی تھی۔ جو آج کل کا اسپین ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے جس پہ کہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس پس منظر کے ساتھ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اقبال کے ذہن پر اس مسجد میں جانے کے بعد کیا اثر پیدا ہوا ہوگا، کیا اس کے جذبات ہوئے ہوں گے، اس کو انہوں نے اس خوبصورت نظم میں بیان کیا ہے۔ اب ہم اس نظم کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ نظم ہے مسجد قرطبہ کے نام سے۔ یہاں ایک بات تلفظ کے حوالے سے بھی واضح کر دی جائے کہ اس کو لوگ قرطبہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل عربی تلفظ عربوں کے ہاں جو تھا وہ قرطبہ تھا۔ انگریزوں نے چونکہ بہت سے ناموں کو بدلا ہے تو اس کے زیر اثر اردو میں بھی ان کے تلفظ بدل گئے۔ انگریزوں نے اس کا نام کارڈوبا رکھا تو لوگ اردو میں بھی اس کو قرطبہ کہنا شروع ہو گئے۔ ایسے ہی اندلس، عربوں کے ہاں اندلس پڑھا جاتا تھا، اندلس، اور آج کل اس کو اندلسیہ کہا جاتا ہے اور اس کے زیر اثر اردو میں بھی لوگ اس کو اندلس پڑھ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک زبانی سی بحث تھی۔ آپ کسی بھی تاریخ پرانی چیز کو دیکھیں جس کی تاریخی حیثیت ہو تو انسان کے ذہن پر پہلا تاثر جو پیدا ہوتا ہے وہ زمانے کے اثرات کا ہوتا ہے کہ یہ زمانہ کیا چیز ہے جو چیزوں کی حالت بدل دیتا ہے، اس کے اندر حالات بدلتے رہتے ہیں، تغیر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہی تاثر اقبال پر پیدا ہوا اور چنانچہ اس نظم کا جو پہلا بند ہے وہ زمانے کی حقیقت، زمانے کے اثرات، اس کے بارے میں ہے، اور یہ بڑا اعلیٰ علمی سطح پہ بیان کیا گیا بند ہے۔ اس میں اقبال کے ذہن میں زمان و مکان کا وہ تصور اور فلسفہ موجود ہے جس کو ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ مختصراً یہ کہ ایک ہے زمان حقیقی یا زمان خالص جس کے اندر دن رات، ماضی، حال، مستقبل کچھ نہیں ہے، لیکن اس حقیقی زمان کی حرکت سے جو زمان مسلسل پیدا ہوتا ہے فلسفے کی اصطلاح میں، اس کے اندر پھر دن رات بھی ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو سیریل ٹائم، زمان جاری یا زمان مسلسل کہتے ہیں۔ وہ زمان حقیقی جس کے اندر یہ تبدیلیاں نہیں ہوتی اس کی ایک شکل ہوتی ہے، اور جو زمان حقیقی ہے وہ اللہ کی گویا صفات میں سے ایک صفت ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات تبدیلی سے ماورا ہے، ایسے ہی زمان حقیقی تبدیلی سے ماورا ہے۔ تو یہاں وہ زمان مسلسل کا ذکر کر رہا ہے جس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ یہ روز و شب کا سلسلہ، دن اور رات کا آنا جانا، اس سے مراد زمانہ ہے۔ یہ جو کچھ واقعات و حوادث ہو رہے ہیں یہ گویا ان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اسی سلسلہ روز و شب کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہاں اقبال کا یہ مطلب نہیں ہے جو دہریوں کا مطلب ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں صرف زمانے کی گردش ہی ہے جو ہلاک کرتی ہے، اور وہ زمانے کو ہی مسبب مانتے ہیں۔ اقبال تو ایک مواحد تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ زمانے کے اندر جو واقعات اور حوادث ظاہر ہوتے ہیں ان کا اصل مسبب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن زمانہ ایک ظرف ہے جس کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی ایک ظرف کے طور پہ وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ روز و شب کا سلسلہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر مختلف حادثات اور واقعات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہی روز و شب کا سلسلہ، دن رات کا سلسلہ ہے کہ جو اصل حیات و ممات ہے، جس میں چیزیں پیدا بھی ہوتی ہیں اور جس میں اندر لوگوں پر موت بھی طاری ہوتی ہے۔ صرف انسانوں پر ہی نہیں، تمام مخلوقات پر ان کو زندگی ملتی ہے، ان پر موت وارد ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی روز و شب کے سلسلے کے اندر ہو رہا ہے۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، یہ روز و شب کا سلسلہ یہ گویا ریشم کا ایک ایسا دھاگا ہے جس کے دو رنگ ہیں۔ تارے حریر ریشم کا دھاگا
دو رنگی دھاگا ہے جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، جس سے ذات باری تعالی اللہ کی ذات اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں. یہ گویا اللہ کی صفات کا ظہور ہے. تارے حریر دو رنگ سے مراد دن اور رات ہیں. ایک رنگ دن کا ہے جو سفید ہے اور ایک تاریک رنگ ہے وہ رات کا رنگ ہے. تو یہ روز و شب کا سلسلہ گویا ایک ایسا ریشم کا تار ہے، ایک ایسا دھاگا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کا ظہور ہوتا ہے. اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی صفات کا ظہور ہے، اس کی قدرتوں کا ظہور ہے. وہ اسی دن رات کے سلسلے کے اندر چونکہ ہو رہا ہے، اس لیے اقبال نے کہا کہ اسی سلسلہ روز و شب سے اللہ کی ذات اپنی قبائے صفات بناتی ہے. سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بمیں ممکنات. کہ یہ روز و شب کا جو سلسلہ ہے یہ ازل سے جاری ہے، یعنی اس زمانے مسلسل کا تعلق اس زمانے حقیقی کے ساتھ ہے جو ازل سے ہے. اسی کی حرکت سے یہ روز و شب کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ ازل کا ایک ساز ہے جس کی ایک پکار ہے، اور اسی کے اندر ذات باری تعالی زیرو بم کا لفظ وہ لائے ہیں ساز کی نسبت سے. جس طرح کسی ساز کے اندر اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کائنات کے اندر جو ممکنات ہیں، جو چیزیں ممکن الوقوع ہیں، ان کا ظہور ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرف یہ کائنات. کہ روز و شب کا یہ سلسلہ یہ لوگوں کو جانچ رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگوں کے اعمال پہ کہ جو نتائج ہیں وہ اسی سلسلہ روز و شب اسی زمانے کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. گویا کہ یہ صرفی کہتے ہیں کسی چیز کو کی قیمت لگانے والے کو. جیسے صراف ہوتا ہے کہ وہ منی ایکسچینج کرتا ہے تو اس کی قیمت لگاتا ہے، عربی میں منی چینجر کو صراف کہتے ہیں. صرف یہ کائنات، یہ روز و شب کا سلسلہ یہ کائنات کا سب سے بڑا قدر و قیمت کا اندازہ لگانے والا ہے. یہ میرے اور تیرے اعمال کو پرکھ رہا ہے اور اس کی قیمت متعین کر رہا ہے. تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات. اگر کم عیار کا مطلب ہے کھوٹا، ناقص. اگر تیرے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو ناقص ہے، کھوٹا ہے، اور میرے اندر اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر جان لینا چاہیے کہ پھر ہماری قسمت، ہمارا مقدر وہ موت ہے، ہمیں دوام حاصل نہیں ہے. جو چیز بھی یہاں ناقص پائی جائے گی اس کا مقدر اس کی موت ہوگی، اس کو دوام حاصل نہیں ہوگا. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. آخر میں اقبال پھر زمانے حقیقی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس شب و روز کی حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک ہی زمانے کی رو ہے، یہ ایک ہی مسلسل وقت ہے جو چلا آ رہا ہے. اس میں دن اور رات یہ تو عارضی حرکتیں اور عارضی شکلیں ہیں. آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات. تمام معجزہ ہائے ہنر، تمام فنون اور ہنر جو ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ جو محیر العقول ہوتے ہیں، انسانی عقلوں کو عاجز کر دیتے ہیں، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آنی اور فانی ہے. آنی وہ چیز جو کبھی نہیں تھی اور اب وجود میں ہے، اور فانی سے مراد وہ چیز جو اب تو ہے لیکن کبھی وہ نہیں ہوگی. تو جتنے بھی معجزہ ہائے ہنر ہیں وہ اس دنیا میں کبھی نہیں تھے، پھر ان کو وجود ملا، اور پھر ایک وقت آئے گا وہ پھر نہیں ہوں گے. وہ آنی و فانی ہیں، وہ عارضی ہیں. اور دنیا کے یہ سارے کام یہ بے ثبات ہیں، ان کو دوام اور ثبات حاصل نہیں ہے. اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کوہن ہو کے نو، منزل آخر فنا. اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں اول و آخر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اس کا
ظاہری پہلو بھی اس کا باطنی پہلو بھی، یہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں. کوئی چیز پرانی ہو کہ نئی، اس کا انجام اس کا ختم ہو جانا ہے. یہ پہلے بند میں اقبال نے زمانہ اور زمانے کی حقیقت اور زمانے کے اس دنیا میں جو اثرات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ وہ تاثر تھا جو کسی بھی باشعور انسان پر پیدا ہو سکتا ہے، اور اقبال پر پیدا ہوا. آگے وہ اس سے استثناء کی طرف جا رہا ہے کہ تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، لیکن وہ چیز جس کو کسی عشق کے جذبے نے پیدا کیا ہو اس کے اندر عشق کی طرح دوام حاصل ہو جاتا ہے. اقبال کی عشق سے کیا مراد ہے، اقبال کا تصور عشق کیا ہے، اور اس عشق کی کیا صفات ہیں جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، وہ کسی اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے. فی الحال اس نظم کے پہلے بند پر گفتگو کر کے آج کی مجلس کو ہم ختم کرتے ہیں.